السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہاں تک کام ہم نے جو ہے وہ کل کر لیا تھا، تو آئیے اپنے نئے کام کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 14، سوال نمبر ہے 2۔ دی گئی تصاویر کے سامنے ان کا نام لکھیے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ تصویریں انہوں نے دی ہیں، تو ہم نے ان کے سامنے کیا کرنا ہے؟ ان کے نام لکھنے ہیں۔ یہ تصویر جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ تنا۔ کیا نام ہے اس کا؟ تنا۔ یہ کیا ہے؟ پتے۔ یہاں پہ اگر ایک ہوتا تو ہم لکھتے پتا، لیکن یہ ایک سے زیادہ ہیں تو یہ کیا ہوا؟ پتے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تصویر میں؟ یہ جڑیں ہیں، کیونکہ یہ نیچے کی جانب ہیں تو یہ کیا ہیں؟ جڑیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، پھول۔ یہ تصویریں کس چیز کی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کیا بنا ہوا ہے؟ پھول۔ آگے دیکھیں، درخت کے اوپر یہ کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ شاخیں۔ یہ کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ شاخیں۔ یہ کیا ہے؟ آم۔ سمجھ آ گئی؟ صفحہ نمبر 14۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 15۔ سب کو نظر آ رہا ہے؟ سوال نمبر ہے 3۔ دیے گئے الفاظ کی ارکان سازی کیجیے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ارکان سازی کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کو توڑ کے لکھنا ارکان سازی اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اداسی۔ مثال دیکھیں، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ الف، دال الف اور سین چھوٹی اے سی۔ ٹھیک ہے، آگے لفظ ہے حرارت۔ ہے، رے الف را، رے اور تے، تو کیا بنا؟ حرارت۔ نازک۔ نون الف نا، زے کو یہاں پہ لکھنا ہے، کاف کو یہاں پہ لکھنا ہے، تو کیا بنا؟ نازک۔ پودا۔ پے واؤ کو یہاں پہ لکھنا ہے اور دال الف کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، تو کیا بنا؟ پودا۔ بادل۔ بے الف کو یہاں پہ لکھیں، دال کو یہاں لکھیں اور لام کو یہاں پہ لکھیں، تو کیا بنا؟ بادل۔ سورج۔ سین واؤ کو یہاں پہ لکھنا ہے اور رے جیم کو یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا بنا؟ سورج۔ اب کہیں پہ انہوں نے کم لائنیں دی ہیں، تو ان لائنوں کے حساب کے مطابق آپ نے ارکان سازی کرنی ہے۔ اگر یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے 3 لائنیں دی ہیں، تو اگر یہاں پہ 4 ہوتی تو پھر دال کو بھی ہم نے الگ لکھنا تھا اور الف کو بھی الگ لکھنا تھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے 3 لائنیں دی ہیں، تو اس کو ہم نے 3 لائنوں میں پھر جو ہے وہ اس کو توڑنا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے 2 لائنیں دی ہیں، تو ہم نے اس پودے کو 2 لائنوں میں توڑنا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ آگے دیکھیں سوال نمبر 4۔ مدرجہ ذیل واحد کے جمع لکھیے۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں۔ اکیلے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ واحد۔ تو اللہ کیا ہے؟ واحد ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میرے ہاتھ میں ایک پین ہے، تو یہ پین کیا ہے؟ واحد ہے۔ ٹھیک ہے، اکیلی چیز کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ یہ میری انگلیاں ہیں، تو یہ آپ کو ایک سے زیادہ نظر آ رہی ہیں نا؟ 5 ہیں نا، 1 2 3 4 5، تو یہ کیا ہیں؟ یہ جمع ہیں، کیونکہ یہ 5 ہیں تو ایک سے زیادہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ جمع ہیں۔ اگر میں ایک انگلی کو کھڑا کروں تو یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، کیونکہ یہ اکیلی ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ دیکھیں، واحد، جمع، پرندہ، پرندے، پودا، پودے، آنکھ، آنکھیں، جڑ، جڑیں۔ آگے دیکھیں، ٹہنی، ٹہنیاں، چیز، چیزیں، شاخ، شاخوں، پتا، پتے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 16۔ صفحہ نمبر 16 سب کو نظر آ رہا ہے؟
सवाल नंबर 5, सबक में दिए गए मौसमों के नाम लिखें और तस्वीर बनाइए। ठीक है, आपको कौन से 4 मौसमों के बारे में जो है वो बताया गया है। ठीक है, आपने उन 4 मौसमों के जो हैं वो नाम लिखने हैं और उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे पेंसिल से बनानी हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 16 पर। आगे देखें सफ़ा नंबर 17। सवाल नंबर है 6, दिए गए अल्फाज के मुत्तज़ात लिखिए। मुत्तज़ात उल्ट अल्फाज को कहते हैं। ठीक है, अल्फाज मुत्तज़ात: दिन, रात, खुशी, गमी, बुलंदी, पस्ती, सोए, जागे, गर्मी, सर्दी, रोशनी, तारीकी, छोटी, बड़ी, आसान, मुश्किल, ऊपर, नीचे, बाहर, ख़िज़ां। ठीक है, सवाल नंबर 7, मदरजा ज़ैल अल्फाज के जुमले बनाइए। अल्फाज जुमले, क्योंकि आप सबके पास पुरानी किताबें हैं तो ये काम पहले से आपकी किताब पे लिखा हुआ है, तो आपने ये जो अल्फाज के जुमले ये आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं खुश खत करके। समझ आ गई मेरी बात? तो आइए चलते हैं, पहले हम इनको पढ़ते हैं। रोशनी, दिन की रोशनी में हम अपने काम करते हैं। शाख, दरख्त की शाख पर परिंदा बैठा था। रंग, मुझे काले रंग के कपड़े पसंद हैं। मज़बूत, मेरे घर की दीवारें बहुत मज़बूत हैं। समझ आ गई? सफ़ा नंबर 17, ये जो अल्फाज के जुमले हैं ये आपने अपनी नीट कॉपी पे खुश खत करके लिखने हैं। बाकी जो पीछे अभी हमने काम किया है सफ़ा नंबर 14 पे, सफ़ा नंबर 15, सफ़ा नंबर 16 और सफ़ा नंबर 17, यहाँ तक आपने अपने रजिस्टर के ऊपर ये तमाम काम खुश खत करके लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपना सारा काम अच्छे तरीके से करेंगे। कल नए सबक के साथ आपकी खिदमत में कल नए काम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।